بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ آپ کی تلوار درخت پر لٹک رہی تھی۔ اتنے میں ایک بدو آیا جو غیر مسلم تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی اور نیام سے باہر نکال کر کہا، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچائے گا۔ اس جملے کی ایسی ہیبت تھی کہ وہ آدمی کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بلند پایہ اخلاق ہیں کہ آپ نے قابو پا کر اسے معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ قتل کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آپ کے توکل اور یقین اور استقلال سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے والے اعرابی کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ تھا۔ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی کی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے جھڑکا اور کہا، تیرا ناس ہو، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آ جائیں گی تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، ضرور آئے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرضہ لے کر اس اعرابی کا قرضہ ادا کر دیا، اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس اعرابی نے کہا، آپ نے پورا قرضہ ادا کر دیا،
اللہ آپ کو پورا پورا بدلہ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند پایہ اخلاق ہیں کہ آپ سے سختی سے پیش آنے والے اعرابی کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ جانثار صحابہ کرام کو ان کی طرف ہاتھ بڑھانے سے منع کیا اور قرض لے کر اسے دے دیا اور محبت سے رخصت کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق سے متاثر ہو کر عدی ابن حاتم طائی کا قبول اسلام۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ عنہ مذہب عیسائیت کے پیروکار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور قبیلہ بنو طوع سے 1/4 مال غنیمت اصول کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے، جب کسی نے مجھے محمد ابن عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو ان کا نام سنتے ہی مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی، اور جب ان کی فوجیں مدینہ کے ارد گرد علاقوں میں نکلنے لگیں تو مجھے فکر ہونے لگی، اور میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا، تیرا بھلا ہو، میرے لیے موٹے تازے تیز رفتار اونٹوں کا ایک گلہ تیار رکھنا، جو ہی محمد کے لشکروں کی خبر پہنچے مجھے اطلاع کر دینا۔ ایک دن وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا، محمد کے لشکر آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اپنے اہل و عیال کو اونٹوں پر بٹھا کر اور ضروری ساز و سامان لے کر ملک شام کی جانب اس خیال سے چل دیا کہ وہ میرے ہم مذہب ہیں، اور اس بھگدڑ میں میری بہن صفانہ پیچھے رہ گئی جو روانگی کے وقت کسی ضروری کام سے کہیں گئی ہوئی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسلامی فوج بنو طوع کو شکست دے کر بہت سی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے مدینہ لے گئی۔ ان قیدیوں میں میری بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ ان سب کو مسجد کے قریب احاطے میں رکھا گیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ کھڑی ہو گئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو گیا اور سرپرست بچھڑ گیا، آپ مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ آپ پر احسان فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، عدی ابن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ دوسرے دن بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے پاس سے گزر ہوا تو مذکورہ سوال اور جواب ہوئے، اور تیسرے دن جب صفانہ بنت حاتم نے درخواست دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا اور تم سب کو آزادی دے دی ہے۔ جاتے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا عنایت فرمایا، سواری اور سفر خرچ وغیرہ دے کر اعزاز اور اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں اپنی بہن کے حوالے سے بہت پریشان تھا اور اسی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ شام کے قافلے کے ساتھ میرے پاس ملک شام آ پہنچی اور پہنچتے ہی مجھ کو کوسنا شروع کر دیا کہ قطع رحمی کرنے والے ظالم، تو نے اپنے بال بچوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لی اور اپنے باپ کی بیٹی یعنی مجھ کو اور اس کی عزت کو چھوڑ دیا۔ معافی تلافی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس آدمی یعنی محمد کو کیسا پایا؟ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ تم فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر یہ آدمی اللہ کا نبی ہے تو اس کی جانب جلدی جانا باعث فضیلت ہے، اگر وہ بادشاہ ہے تو لوگوں کی قدر کرنا جانتا ہے، اس کے یہاں عزت والوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، تمہارا مقام اور مرتبہ ہر ایک جانتا ہے۔
میں نے اس کی رائے پر مدینے کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا عدی ابن حاتم طائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پرجوش استقبال کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ راستے میں ایک کمزور بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے اور وہ اپنی مشکلات اور ضروریات بیان کرتی رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ بادشاہ تو نہیں ہیں۔ پھر گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا چمڑے کا گدا میری طرف بڑھایا اور فرمایا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس پر تشریف رکھیں، مگر آپ نے حکم دیا تم اس پر بیٹھو۔ میں گدے پر بیٹھ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ اب میں نے پھر دل میں کہا خدا کی قسم یہ تو بادشاہ والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی کیا تو رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا؟ میں نے کہا جی ہاں، میں رکوسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سوال تھا کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھا حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وصولی تمہارے دین کے مطابق حلال تو نہیں تھی؟ میں نے کہا جی ہاں حلال تو نہیں تھی۔ آپ کا فرمان درست ہے۔ اب میں بخوبی جان گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جو باتیں عربوں کو بالکل معلوم نہیں تھیں آپ ان سے واقف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا کہ اے عدی شاید دین اسلام میں داخل ہونے سے یہ امر مانے ہے، یہ امر روک رہا ہے کہ مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے۔ خدا کی قسم مال اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ دینے والے سبھی ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور شاید یہ بات بھی تم کو دین سے روک رہی ہوگی کہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں اور پوری دنیا ان کی دشمن ہے۔ خدا کی قسم دین کا غلبہ اس طرح ہوگا تو سنے گا اور دیکھے گا ایک خاتون زیورات سے لدی تنے تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے سوار ہوگی اور حج بیت اللہ کے لیے مکے کا سفر کرے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اے عدی ممکن ہے کہ تو نے سوچا ہو دنیا میں بہت سے بادشاہ اور سلاطین ہیں اور ان لوگوں میں کوئی تاجدار نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بخدا تو سن لے گا بابل کے سفید محلات ان لوگوں کے ہاتھوں فتح ہو جائیں گے، قیصر و کسریٰ ہلاکت سے دوچار ہوں گے اور کوئی کسریٰ پھر اس تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ عدی کہتے ہیں یہ سن کر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ کہا کرتے تھے میں نے دو باتیں دیکھ لی ہیں، بابل کے محلات بھی فتح ہو چکے ہیں اور قادسیہ سے تنے تنہا سفر کرنے والی عورت کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی اور صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پورے واقعے پر نظر ڈالیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی حسین اور خوبصورت تصویر موجود ہے کہ آپ نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کی بہن کے ساتھ کیسا اچھا سلوک اور برتاؤ کیا کہ انہیں صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ جوڑا عنایت فرما کر اور سواری اور سفر خرچ کا انتظام کر کے رخصت کر دیا۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ عنہ کی آمد پر ان کا پرجوش استقبال کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور خود زمین پر بیٹھ کر انہیں گدے پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق اور برتاؤ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کا دامن تھام لیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔